بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ الف لام میم۔ الف لام میم۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ اور جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن، اور جو کتابیں آپ سے پہلے نازل کی گئی تھیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے سیدھی راہ پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ البقرہ کا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا پہلے کر لیتے ہیں۔ اللہ کے حمد و ثنا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں اپنا پارہ الف لام میم کی پہلی سورت ہم نے پڑھی سورۃ الفاتحہ، کل پڑھی انشاءاللہ تعالیٰ، اور آج ہم آغاز کرنے لگے ہیں سورۃ البقرہ کا۔ ایک طویل سورت ہے، تو آئیے پہلے مل کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت کے ساتھ آغاز کرتے ہیں اپنا پہلا پارہ الف لام میم کی دوسری سورت سورۃ البقرہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا ربنا آمین۔ اپنا پارہ اور اس صورت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا۔ اللہ ہمارے اس پارے کا انجام بالخیر کرنا، اچھے طریقے سے ہم اس کو پڑھیں، ہماری کوششوں کو قبول فرمانا۔ اللہ اس کا سیکھنا، پڑھنا، سمجھنا اور اس کا عمل کرنا ہمارے لیے سہل و آسان فرما دینا، آمین یا ربنا آمین۔ ہم آغاز کرنے لگے ہیں سورۃ البقرہ کا، جس میں ہم آج پڑھیں گے رکوع نمبر 1۔ اس کی پہلے رکوع کی 7 آیات ہیں انشاءاللہ تعالی، اور سب سے پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کی انشاءاللہ تعالی انہی آیات کی تجوید کریں گے۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے۔ اس کے پہلے پارے کے بیچ میں ہمارے پاس تقریباً جتنے رکوع آ رہے ہیں اس میں سے ہم آج پہلے رکوع کا آغاز کرنے لگے ہیں، اور 286 آیات ہیں انشاءاللہ تعالی، اس کی 40 رکوع ہیں۔
بقرہ کا معنی ہے گائے، بیل یا بچڑا۔ شہنشاہ کائنات نے اس جہاں کو تخلیق کیا اللہ رب العزت نے، اور وہی اس کی تمام حقیقتوں کا سرچشمہ ہے۔ یہ کتاب اسی نے نازل فرمائی ہے۔ عظیم کتاب قرآن کی تعلیمات کو ماننے کے لحاظ سے انسانوں کی 3 تقسیم کر دی گئی ہیں، مادی، روحانی تقسیم، اور انسانوں کی 3 حالتیں، زندگی، بیماری اور موت، مسلم، متقی اور منافق، کافر، مسلم، متقی۔ اس کتاب کی سے وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو مسلم اور متقی ہوتے ہیں، جو نیکی بدی، خیر اور شر میں تمیز کرنے کے سورس رکھتے ہیں، یعنی وہ جب بھلائی کرتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہوتی ہے۔ ایسے لوگ متقی یعنی پرہیزگار ہیں۔ ان کی صفات یہ ہیں کہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اندیکھی حقیقتوں کو ماننا، اللہ پر ایمان، اس کی ذات و صفات کا صحیح ادراک، ملائکہ وحی، جنت و دوزخ وغیرہ کو تسلیم کرنا، اقامت صلاح یعنی نماز قائم کرنا دعوی ایمان کا تقاضا ہے، بر وقت تمام شرائط کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرنا، یہ متقین کی صفات میں سے ہے۔ تیسری ان کی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ ہے انفاق مال کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں زکوٰۃ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ ان کا مال ہے، چاہے اولاد ہے، چاہے ان کا وقت ہے، چاہے ان کی صحت ہے، جو چیزیں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس میں سے، اور علم بھی اللہ تعالیٰ کا بہترین رزق ہے۔ چوتھا یہ کہ اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور 5ویں صفت ان کی یہ ہے کہ اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ چھٹی صفت متقین کی یہ ہے کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ ایمانیات کی جڑ ہے۔ آخرت پر یقین کیا ہے؟ ایمانیات کی جڑ ہے، کیونکہ انسان دنیا میں غیر ذمہ دارانہ زندگی بسر نہیں کر سکتا، اسے اپنے تمام اعمال کا ایک روز اللہ کے ہاں حساب دینا ہے۔ ایسے لوگ نیک قرار پائیں گے، یہی کامیاب ہو کر جنت میں جائیں گے۔ پھر کافروں کا ذکر آگے شروع ہو جائے گا کہ کافر لوگ کون ہیں؟ جو لوگ اوپر کی مذکورہ حقیقتوں کا انکار کرتے ہیں، یعنی جو مومنوں کی صفات بتائی گئی ہیں اس سے ہٹ کر ہوتے ہیں، اپنے لیے اپنی مرضی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، مسلسل حق کی راہ کی مخالفت کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی سلب ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اور ان کے کانوں پر مہر لگا دیتے ہیں، کیونکہ وہ کبر و غرور میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا پہلا رکوع، جس میں ان 2 کیٹیگریز کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے 3rd رکوع میں آگے پھر کچھ اور تذکرہ آتا ہے جو کہ ہم پڑھیں گے، جو کہ منافقوں کے بارے میں، جیسا کہ میں نے پارے کے آغاز میں آپ سے بیان فرما دیا تھا کہ ہمارے پاس اس پارے کے بیچ میں 3 کیٹیگریز ہیں۔ پہلے مومن، سب سے پہلے آغاز ہی سورہ بقرہ کا ہوتا ہے مومن، اور مومن میں متقین جو ہوتے ہیں ان کی صفات سے، اور پھر دوسرے جو ہیں وہ کافر، جن کے لیے ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی جاتی ہے جن کے دلوں پر۔ اس صورت میں آگے چل کر گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس لیے اسے بقرہ گائے کے واقعے یعنی واقعے والی صورت کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں اس کی خاص فضیلت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جس گھر میں یہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان یفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ کہ نزول کے اعتبار سے یہ مدنی دور کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، البتہ اس کی بعض آیات حجت الوداع کے موقع پر نازل ہوئیں۔ بعض علماء کے نزدیک اس میں 1000 خبر، 1000 احکام اور 1000 منہیات ہیں، یعنی روکا گیا جن باتوں سے، یہ ابن کثیر کی روایت ہے۔ منہیات کا مطلب ہے حرام اور ممنوع چیزیں، انہیں حروف مقطعات بھی کہا جاتا ہے، الف لام میم کو، یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف۔ ان کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے، لہٰذا یہ متشابہات میں سے ہیں، واللہ اعلم بمرادہ۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا ہے جس نے اللہ کی کتاب میں سے 1 حرف پڑھا ہے اسے اس کے بدلے میں 1 نیکی ملے گی، اور 1 نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، بلکہ الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف ہے اور میم 1 حرف ہے، اسے جامع ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، جیسا کہ دوسرے مقام پر ہے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، سورہ سجدہ میں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ خبر بمعنی نہیں کہ ہے، یعنی ای
اللہ ترتابو فیہ، اس میں کوئی شک نہ کرو. علاوہ ازیں اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان کی صداقت میں جو احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں ان سے انسانیت کی فلاح اور نجات وابستہ ہونے میں جو عقائد توحید رسالت اور معاد کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں ان کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. ایک شعر یہاں پہ احسن البیان میں تذکرہ کرتے ہیں کہ آنکھ والا تیری قدرت کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیری قدرت کا تماشا دیکھے، دیدۂ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. یعنی جس کی آنکھیں ہی بند ہیں، اندھی آنکھیں ہیں، تو ان کو کیا نظر آئے گا. ویسے تو یہ کتاب الہی تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن اس چشمہ فیض سے سیراب صرف وہی لوگ ہوں گے جو آب حیات کے متلاشی ہوں اور خوف الہی سے سرشار ہوں گے، جس کے دل میں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دہی کا احساس اور اس کی فکر ہی نہیں ہے، اس کے اندر ہدایت کی طلب یا گمراہی سے بچنے کا جذبہ ہی نہیں ہوگا، تو اسے ہدایت کہاں اور کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے. پھر امور غیبیہ کا ذکر ہے. اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا ادراک عقل اور حواس سے ممکن نہیں، جیسے ذات باری تعالیٰ، وحی الہی، جنت اور دوزخ، ملائکہ، عذاب قبر اور حشر جسات وغیرہ. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی ماورائے عقل اور احساس باتوں پر یقین رکھنا جز اور ایمان ہے، اور ان کا انکار کرنا کفر و دلالت ہے. پھر آگے اقامت الصلاۃ سے مراد پابندی اور سنت نبی کے مطابق نماز کا احترام کرنا ہے. سنت نبی کے مطابق انشاءاللہ تعالی ہمارے دوسرے گروپ میں نماز نبی کا آغاز ہو چکا ہے. آپ لوگوں میں سے جن بہنوں نے جوائن نہیں کی ہے تو آپ لوگ جوائن کر لیجئے. تو اس میں مسنون طریقے سے نماز نبی کا طریقہ باقاعدہ طور پر بتایا گیا ہے. اگر آپ نے اس کو گروپ کو جوائن نہیں کیا ہے تو چینل کے تھرو بھی آپ لے سکتے ہیں، یوٹیوب چینل المدرسہ ام علی شان کے تھرو بھی، ٹھیک ہے، وہاں پر بھی یہ سارے لیسنز اس کے اپلوڈ ہیں. اس کی تفصیل میں سورہ عنکبوت کا حاشیہ جو ہے 45 اور 29 کا تذکرہ کیا گیا کہ اس کو دیکھ لیجئے. انفاق کا ذکر ہے یہاں پہ کہ لفظ عام ہے جو صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں کو شامل ہوتا ہے. اہل ایمان حسب استطاعت دونوں میں کوتاہیاں نہیں کرتے. ماں باپ اور اہل و عیال پر صحیح طریقے سے خرچ کرنا بھی اس میں داخل ہے اور باعث اجر و ثواب ہے. پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کتابیں انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئیں وہ سب سچی ہیں، لیکن وہ اب اپنی اصل شکل میں دنیا میں پائی نہیں جاتی ہیں، نیز اب ان پر عمل بھی نہیں کیا جا سکتا. اب عمل صرف قرآن اور اس کی تشریح یعنی نبوی حدیث پر ہی کیا جائے گا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وحی رسالت کا سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا گیا ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر وحی نازل ہونے والی ہوتی تو اس پر بھی ایمان لانے کا ذکر اللہ تعالیٰ ضرور فرماتے. مسئلہ ختم نبوت کی مزید وضاحت کے لیے سورہ احزاب کی آیات مبارکہ جو ہیں وہ واضح کی گئی ہیں. آیت نمبر 40 میں اس کا حاشیہ بیان کیا گیا ہے. اور ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ ہم جو اپنے پارے کی ماشاءاللہ سے یہ آج کی تفسیر ہی نہیں ہے بلکہ پورے قرآن مجید کی تفسیر ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق ہی کریں گے. کوئی الفاظ ایسے نہیں ہیں جو خود ساختہ بیان کیے گئے ہیں، کوئی الفاظ ایسے نہیں ہیں جو کہ میری من گھڑت کہانیاں ہوں جو میں آپ کے ساتھ بیان کروں گی. سارا جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ہی اتھینٹک آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ پورا ترجمہ بھی اور تفسیر بھی پیش کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس کے بعد کوئی راستہ ایسا نہیں رہتا ہے کہ انسان کسی چیز میں شک میں مبتلا ہو جائے کہ کیا یہ علم صحیح ہے یا نہیں ہے، کیونکہ حدیث کا انکار بھی کرنا جو ہے وہ کیا ہے، قرآن کا انکار کرنا ہے. آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان اہل ایمان کا انجام بیان کیا گیا، پھر جو ایمان لانے کے بعد تقوی اور عمل کا اور عقیدہ صحیح کا اہتمام کرتے ہیں، محض زبان سے اظہار ایمانی کو کافی نہیں سمجھتے. کامیابی سے مراد آخرت میں رضائے الہی اور اس کی رحمت و مغفرت کا حصول ہے. اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی خوشحالی اور سعادت و کامرانی مل جائے تو سبحان اللہ، ورنہ اصل کامیابی آخرت کی ہی کامیابی ہے، جن کو یہاں پہ اولئک هم المفلحون کہا گیا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوسرے گروہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اب یہاں تک اولئک هم المفلحون میں مومنوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. پہلی جو ہماری 5 آیات ہیں ان میں مومنوں کا ذکر ہے، اس کے بعد کفار کا ذکر ان الذین کفروا سے ذکر آ رہا ہے دوسرے گروہ کا، جو صرف کافی ہی نہیں بلکہ اس کا کفر و عناد اس انتہا تک پہنچا ہوا ہے جس کے بعد اس سے خیر اور قبول اسلام کی توقع ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں اور اسی حساب سے آپ کوشش فرماتے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب ہی میں نہیں ہے. یہ وہ چند مخصوص لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی،
جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. ورنہ آپ کی دعوت و تبلیغ سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ پورا جزیرہ عرب اسلام کے سایہ عاطفت میں آ گیا. یہ ان کا عدم ایمان کی وجہ سے بیان کیا گیا ہے، چونکہ کفر و معصیت کے مسلسل ارتکاب کی وجہ سے ان کے دلوں سے قبول حق کی استعداد ختم ہو چکی تھی. ان کے کان حق بات سننے کے لیے آمادہ نہیں اور ان کی نگاہیں کائنات میں پھیلی ہوئی رب کی نشانیاں دیکھنے سے محروم ہیں. تو اب وہ ایمان کس طرح لا سکتے ہیں؟ ایمان تو انہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور ان سے معرفت کردگار حاصل کرتے ہیں. اس کے برعکس لوگ تو اس حدیث شریف کا مصادق کرتے ہیں جس میں بیان کیا گیا ہے کہ مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر کے گناہ سے باز آ جاتا ہے تو اس کا دل پہلے کی طرح صاف شفاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کی بجائے گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ پھیل کر اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ زنگ ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. سورہ مطففین میں یہ آیت آئی کہ اسی کی ڈیفینیشن میں ہے، یعنی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے. یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے. اسی کیفیت کو قرآن نے ختم یعنی مہر لگانے سے تعبیر فرمایا ہے، جو ان کی مسلسل بدعمالیوں کا منطقی نتیجہ ہے. اسی کو بعض جگہ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم کے الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے. سورہ نساء میں اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر مہر لگا دی ہے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ کی طرف سے اگر کسی کو عمل میں کمی کی جاتی ہے یا کسی سے اس کا عمل چھین لیا جاتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے دلوں پر جو مہر لگا دی جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے دل جب ہدایت نہیں پاتے ان کی بدعملیاں ہوتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے ساتھ آپ سب کے عمل کی جو کہ عمل بالخیر ہو اس کی دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو کامل سالم عمل عطا فرمائے. جیسے اس قرآن میں پڑھیں اس کے مطابق ویسا ہی ہم عمل بھی کریں. الحمدللہ رب العالمین. جی یہ تھا ہمارا پہلا رکوع کی مختصر تفسیر جو کہ آپ کو تعلیم القرآن اور احسن البیان سے بیان کی گئی ہے. تو آئیے اب آغاز کرتے ہیں اپنا پارہ نمبر 1 سورت نمبر 2 سورہ بقرہ. اس کا لفظی ترجمہ سب سے پہلے سن لیجئے پھر ان آیات کی تطبیق کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ. میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان جو نہایت رحم فرمانے والا ہے. بقرہ کا معنی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا گائیں، بیل یا بچڑا ہے. الف لام میم حروف مقطعات. الف لام اور میم یہ تینوں جو ہیں یہ کٹے ہوئے حروف ہیں. ان کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں بہتر. ذالک یہ یا وہ. الکتاب کتاب. الکتاب لام تعریف داخل کر دیا گیا ہے یعنی خاص کتاب. لا ریبہ نہیں کوئی شک. نہیں کوئی شک. ریب شبہ کو بھی کہتے ہیں، شک کو بھی کہتے ہیں. ہدن فیہ اس میں اس کتاب میں. ہدن ہدایت ہے، رہنمائی ہے. اب ذالکہ جو ہے یہ وہ اسم اشارہ ہے واحد مخاطب کے لیے جو بیان کیا جاتا ہے، اور الکتاب جو ہے اس سے مراد قرآن مجید ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بارے میں تذکرہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آغاز میں ہی بتا دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو لوگ اب بھی ہم مومنوں میں سے آپ دیکھیے قرآن پڑھتے ہیں اور پھر وہ شکوک و شبہات میں پڑھتے ہیں کہ اچھا زکوٰۃ دیں تو کیا حکم ہے، کس کو دیں کس کو نہیں. ہر بات زکوٰۃ کے مصارفین جو ہیں وہ صاف لکھ دیے گئے ہیں. صدقات کے مصارفین جو ہیں وہ صاف لکھ دیے گئے ہیں. پھر حقوق و لباس جو ہیں وہ صاف الفاظ میں بیان کر دیے گئے ہیں. اسی طرح حقوق اللہ جو ہے وہ بیان کر دیے گئے. نبی کی اطاعت زندگی گزارنے کا کون سا ڈھنگ ہے جو اس کتاب میں درج نہیں ہے؟ تو پھر ہم کیسے شک کر سکتے ہیں؟ لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہدن رہنمائی، ہدایت، سیدھا راستہ. للمتقین متقین کے لیے. متقین جو ہے متقی پرہیزگار یہ اسم فاعل ہے. الذین وہ لوگ جو اسم موصولہ ہے
اور جمع کا صیغہ ہے الذی، اس کا واحد ہے، اللذانی مثنی اور اللذینہ اس کی جمع آ رہی ہے، اور یہ مؤنث مذکر دونوں کے لیے اللذینہ ہی استعمال ہوتا ہے۔ یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، یؤمنون ہے ایمان لاتے ہیں، مضارع جمع مذکر کا غائب کا صیغہ، یہ ایمانون سے ہے باب فعل کے وزن پر، مراد زبان اور دل سے یقین کرنا اور کسی قسم کا شک پیدا نہ ہونا۔ آمنا یؤمنو، جسے آمنا یؤمنو کہتے ہیں، تو یؤمنو یہ جمع کا صیغہ ہے مذکر غائب کا۔ بالغیبی، با جو ہے وہ حرف جارہ ہے، الغیبی غیب پر یعنی چھپی چیز پر، با کا معنی ساتھ بھی ہوتا ہے اور پر بھی ہوتا ہے، میں بھی ہوتا ہے۔ اور واو یہاں پہ عاطفہ ہے، یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، یقیمون بھی کیا ہے ہمارے پاس اقامتن سے ہے، یعنی پوری شرائط کے ساتھ پابندی کرتے ہیں، پوری شرائط کے ساتھ قائم رکھتے ہیں، اقام یقیم سے ہے اقامتن سے۔ الصلاۃ نماز، نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بہترین ذریعہ ہے، سورس ہے، ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وا اور من سے، یہ بھی حرف جارہ ہے، ما اس میں سے جو، یہ ما موصولہ ہے۔ رزقناہم، رزقنا رزق دیا ہم نے، یہ ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، رزقن سے مراد ہر قسم کی نعمتیں اور روزی دینا، رزق یرزق باب نون سے ہے یہ۔ ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، خرچ کریں گے دونوں معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں پہ ہے وہ خرچ کرتے ہیں، مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ باب افعال سے ہے، انفاقن سے، انفق ينفق، وا اور یہ بھی واو عاطفہ ہے، الذین وہ لوگ جو، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو، یہ بھی ما موصولہ ہے، با زائدہ ہے یہاں پر، انزلہ اتاری گئی، انزلہ ینزل سے ہے انزلہ اتاری گئی ہے، یہ مجہول کا صیغہ ہے ہمارے پاس۔ الیکا الہ ہے اور کا ہے، دو چیزیں اکٹھی کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر الہ طرف، کا آپ کے، وما اور جو، انزلہ اتاری گئی، نازل کی گئی، ماضی مجہول کا صیغہ یہ بھی ہمارے پاس، من سے حرف جارہ ہے، قبلی کا آپ سے پہلے، قبلی پہلے اور کا آپ سے، وا اور واو یہاں پہ عاطفہ ہے، بالآخرتی آخرت پر، ہم وہ، یوقنون وہ سب یقین رکھتے ہیں، ہم بھی اور پھر یوقنون، یا میں بھی ہمارے پاس جمع کا صیغہ یوقنون میں بھی آ گیا، وہ یقین رکھتے ہیں، یعنی ای قانون سے ہے، ایقنا یوقنو، ٹھیک ہے، اسی سے یوقنون کا صیغہ ہمارے پاس آ رہا ہے، وہ یقین رکھتے ہیں، وہ گمان کرتے ہیں، وہ خیال کرتے ہیں، تو یہاں پہ یقین کے ہی معنی دے گا۔ اولئک وہی لوگ ہیں، علی پر، ہدن ہدایت، راہ راست پر، من ربہم من حرف جارہ ہے، ربہم کو اس نے کیا کیا ہے، ربہم کر دیا، اپنے پروردگار کی طرف سے، واولئک واو عاطفہ ہے، اور اولئک وہی لوگ ہیں، ہم وہ سب، المفلحون وہ کامیابی پانے والے ہیں، وہ فلاح پانے والے ہیں، اسم فاعل کا جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ ان بے شک، الذین وہ لوگ جنہوں نے، یا وہ لوگ جو، کفروا کفر کیا انہوں نے، کفروا یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے، فعل ماضی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، کفروا انہوں نے انکار کیا، ماضی جمع مذکر غائب، کفرن سے جس کے معنی دراصل چھپانے کے ہیں، مراد حق سے انکار اور اس کی تصدیق کو ظاہر نہ کرنا، کفر یکفر باب نون سے یہ بھی ہے، سواء برابر ہے، یکساں ہے، مساوی ہے، علیہم ان سب کے لیے، کیا، یہاں پہ استفہامیہ ہیں، انذرتا آپ ظاہر کریں، یا تو نے ڈرایا ان کو، ماضی واحد حاضر مذکر کا صیغہ ہے، انذر ینذر سے، انذرتا تو آپ ڈرائیں، ہم ان کو، یا لم تنذر، لم تنذر یہاں پہ بھی تنذرو تھا، لم نے کیا کیا، مضارع کو مجزوم کر دیا ہے، اس کا جزم دے دیا پیش ہٹا کر، لم تنذر تو نہ ڈرائے،
یا آپ نہ ڈرائیں، یہ مضارع منفی نفی جہت بلم ہے، واحد حاضر مذکر کا صیغہ ہے۔ لا یؤمنون، یہ بھی لا نفی ہے، فعل مضارع کے جمع مذکر غائب کے صیغے کے اوپر آیا ہوا ہے۔ لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ ختمہ، مہر لگا دی، مراد مسلسل حق کی مخالفت سے یہ کیفیت پیدا ہوئی، یعنی وہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی۔ ماضی واحد کا مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ختمہ یختم، باب دعت سے ہے۔ اللہ، اللہ تعالیٰ نے، اس کا اسم فاعل ہے۔ ختمہ فعل، اللہ اس کا اسم فاعل آگے ساتھ ہی آ گیا۔ علا، پر، قلوب، قلب کی جمع ہے قلوب، ان کے دلوں، ہم ان کے، ٹھیک ہے، قلوب جمع ہے دلوں کی، ہم ان کے۔ علا حرف جارہ نے کیا کیا؟ قلوبہم کو قلوبہم کر دیا، ان کے دلوں پر۔ وعلا، اور پر، سمعہم ان کے کانوں پر، سمعن یہ بھی سمعن کی ہے، سمعہم ان کے کانوں پر۔ وعلا، اور پر، ابصارہم، بصر کی جمع ہے ابصار آنکھیں، ہم ان کی، غشاوتن پردے میں ہیں یا کسی پوشش کے اندر ہیں، کسی پردے میں ہیں۔ غشی جیسے آپ کہتے ہیں نا، ایک انسان جب غشی میں جاتا ہے تو کچھ بھی پھر نظر نہیں آتا، یہ اسی سے ہے۔ وَلَهُمْ، واو عاطفہ ہے، لا لیے، ہم ان کے، اور ان کے لیے، عذابن عذاب ہے، عظیم دردناک یا بڑا، بڑا عذاب ہے ان کے لیے۔ تو بڑا عذاب ان کے لیے یہ بھی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ دلوں پر، آنکھوں پر، کانوں پر پردہ پڑنا، ہدایت کی بات سنائی نہ دینا، دکھائی نہ دینا، دل میں نہ اترنا، یہ سب کیا ہیں؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا عذاب ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں، ہمارے دلوں کو تو نے ہدایت نصیب فرما دی ہے، تو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ آمین۔ اللہ ہمارے دلوں کو تو نے ہدایت دے دی تو کبھی گمراہی کی طرف لوٹانا مت ان کو، بے شک تو بہت بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ جی، یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ اور ان الفاظ کی وضاحت گرامیٹیکلی بھی الحمدللہ۔ تو آغاز کرتے ہیں اس کی تجوید کا اپنے آپ کے ساتھ۔ ماشاءاللہ سے آپ پہلے 30واں پارہ اور باقی تمام صورتیں جو ہیں بڑی بڑی پیچھے سے پڑھتے آئے ہیں، تجوید کافی حد تک آپ کے 7 چیپٹرز کمپلیٹ، 6 چیپٹر ہو چکے ہیں، تو اس لیے میں آپ کو سرسری طور پر جو تجوید کے پوائنٹس ہیں وہ بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی، بڑی بڑی جو قواعد ہیں باقی انشاءاللہ تعالی آپ غور کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، لام اور میم دونوں پر آپ نے 6 کاؤنٹ کرنے ہیں، 6 حرکتوں کے برابر لمبا کرنا ہے، کیونکہ لام میں لام نہیں کہنا، ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے۔ الف لام میم، یہاں پر دونوں جگہوں پر لام اور میم پر مد ہماری آ رہی ہے لازم، جس کو ہم نے 6 کاؤنٹ کرنا ہے، یعنی 6 حرکتوں برابر لمبا کرنا ہے۔ لیکن لام کے بعد چونکہ مشدد حرف آ رہا ہے، یعنی جو مد کا سبب ہے تشدید، وہ یہاں پر آ رہا ہے، اس وجہ سے ہماری مد ہوگی لازم حرفی مسکل، اور میم پر ہماری مد ہوگی مد لازم حرفی مخفف۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں مدات میں صرف ناموں کا فرق ہے، مقدار ہماری جو ہے وہ بھی اس کے سبب کی وجہ سے، دونوں کی شکل جو ہے وہ ڈفرنس ہے، ایک کے بعد مشدد حرف آ رہا ہے، اس لیے وہ مد لازم حرفی مسکل ہو گئی، اور میم جو ہے یہ مد لازم حرفی مخفف ہوگی، اس کو بھی ہم نے دونوں کو ہی 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ذا نرمی سے پڑھنا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دال میں نرمی رکھنی ہے، الکتاب میں بھی تا 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، لا ریب، لریب نہیں کہنا، لا ریب، ری میں یا لین ہے، فیہ میں یا متا آ رہی ہے، ہدل للمتقین، للمت نہیں کہنا ہے، ہدل لل میں ادغام بلا غنہ ہے، یہاں پہ ہم بغیر غننے کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ادغام کرنا ہے لیکن بغیر غننے کے ملانا، ہدل نہیں کہنا، ہدل للمت
تابریقین متقین ہدی للمتقین. یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام اللہ ہے، رہنمائی کرنے والی ہے. کن کے لیے؟ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. الذین میں بھی نرمی سے پڑھیں گے دال کو، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. یؤمنون، دونوں ہونٹوں کو گول کیجئے اور ساتھ میں حمزہ پہ تھوڑا سا جھٹکا دینا ہے. یؤمنون. اسی طرح بالغیبی نہیں کہنا، بالغیبی. بالغیبی، غیم کو آپ نے پور پڑھنا ہے اور یا لین ادا کرنی ہے آگے. وَيُقِيمُوا، دونوں کو لمبا کھینچنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے. یا مدہ ہے اور واو مدہ ہے. یقیمو نہیں کہنا، یقیمون الصلاۃ. نوس نہیں کہنا، نون کو باریک رکھنا ہے، صاد کو پور پڑھنا ہے. نصلاۃ. صلو بھی نہیں کہنا، نصلاۃ صلاۃ. ٹھیک ہے، صاد کو پور رکھنا ہے، نون اور لام باریک رہیں گے. آگے وَمِمَّا میں غنہ کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، اور ماں کا الف بھی ادا کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. رزقنا میں را کو پور پڑھنا ہے. زائے کے اوپر آپ نے سیٹی کی آواز لے کر آنی ہے اور قوف پر قلقلہ کرنا ہے، قوف کو پور بھی پڑھنا ہے. رزقناہم، ہم ينفقون میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع آ رہا ہے اور نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی. اسی طرح کے قوف کو پور پڑھیں گے. الذین یؤمنون، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے رزق وہ خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. باقی وہی تمام قواعد ہیں جو بھی میں نے آپ سے بتائے ہیں، لیکن بما میں مد منفصل جائز ہے، اس کو 4 کاؤنٹ کرنا ہے. اون ضلع میں اخفا حقیقی ہے اور اسی طرح سے اون ضلع میں اخفا حقیقی کے بعد من قبلک میں بھی اخفا حقیقی ہے. قوف کو پر پڑھنا ہے، با پہ قلقلہ کرنا ہے. لکھ جب آپ اگر وقف کرتی ہیں قبلک، یہاں پہ کاف پہ تھوڑا سا حمز کرنا ہے. اسی طرح کے پھر وبالآخرۃ میں خا کو پر پڑھنا ہے، را کو بھی پر پڑھنا ہے اور ہم یوقنون میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع ہے. آگے یو میں آپ نے نرمی کے ساتھ 2 حرکات کے برابر ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے واو مدہ کو کھینچنا ہے اور قوف کو آپ نے کسرہ ہے یوقی، قوف پر پڑھی جائے گی لیکن کسرہ کی آواز شارپ رکھنی ہے، باریک رکھنی ہے. نون. آگے جب آپ پڑھیں گے وقف تو واو مدہ کے بعد ہم عارضی طور پہ وقف کر رہے ہیں، یہاں پہ مد عارض وقفی ہوگا. یوقنون، اس کو بھی آپ نے 6 کاؤنٹ کرنا ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اور وہ جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر نازل ہوئی اور جو کتابیں آپ سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر وہ ایمان لاتے ہیں اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اولئک میں مد متصل واجب ہے، ایک ہی کلمہ میں فتح قائمہ یعنی الف مدہ کے بعد حمزہ آ رہی ہے تو اس کو 5 کاؤنٹ کرنا ہے. اور اسی طرح اعلیٰ میں عین وسط حلق سے نکلے گا، علو نہیں کہنا، لام باریک رکھنا ہے. پھر ہدمر، ہدمر دونوں جگہوں پہ ادغام ہو رہا ہے. پہلا تنوین کے بعد میم آ رہی ہے تو یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پہ تنوین کی آواز کس میں؟ میم میں بدلے گی. اور پھر آگے نون ساکن کی آواز ربہم میں مدغم کریں گے، ادغام بلا غنہ ہوگا، میم کی آواز نہیں آنی چاہیے. مر مر ربہم. ٹھیک ہے، آگے میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع ہے. اور مفلحون میں آپ نے فا پہ تھوڑا سا حمز کرنا ہے. مفلحون، حون کو آپ نے ہا وسط حلق سے باریک ادا کرنی ہے.
یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان پہ غنہ واجبہ کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ کفروا میں دونوں ہونٹوں کو گول کیجئے، واو مد ادا کرتے ہوئے 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ سواء میں مد متصل واجب ہے، یہاں پہ آپ نے 5 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ ان میں تنوین ہے، یہاں پہ آپ نے اون نہیں کہنا، ٹھیک ہے۔ حمزہ کی آواز ہے، حمزہ 2 پیش اون ہے، اظہار حلقی کرنا ہے۔ علیہم میں یا لین ہے اور میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفوی ہے۔ انذرتا، یہاں پہ الگ سے ساؤنڈ آئے گا، پھر انذرتا ہم میں آپ نے نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ادا کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ ہوم میں اظہار شفوی کرنا ہے، ام لم میں بھی اظہار شفوی کرنا ہے، ان کو لمبا بالکل نہیں کھینچنا، جلدی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے تنذر میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار یہاں پہ اخفا ہے ہمارے پاس، اور زر میں را باریک ہوگی کیونکہ را ساکن سے پیچھے کسرہ ہے۔ ہوم میں پھر اظہار شفوی ہے، لا یؤمنون میں وہی الف مدہ اور حمزہ پر جھٹکا ادا کریں گے۔ جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ختم میں خا پر پڑھنا ہے، تا باریک رکھنی ہے۔ اسی طرح اللہ میں اللہ لفظ جلالہ کو پر کرنا ہے کیونکہ اس سے پہلے زبر آ رہی ہے، خاتمہ نہیں کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ ختم اللہ علی قلوب میں بھی قاف کے پر ضمہ ہے، دونوں ہونٹ گول کر کے ذرا پڑھیے اس کو۔ قاف کو پر پڑھنا ہے، قاف پیش قو، قولو لو میں آگے واو مدہ کھینچنا ہے، ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے 2 کاؤنٹ کریں، 2 حرکتوں برابر کھینچیے۔ قلوبہم میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفوی ادا کرنا ہے، وعلی سمعہم میں بھی دونوں جگہوں پہ میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفوی کرنا ہے۔ وعلی ابصارہم میں مد منفصل جائز ہے، اس کو 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ابصار میں با کے اوپر قلقلہ کرنا ہے اور صا میں صاد کو پر پڑھنا ہے، الف مدہ ادا کرنی ہے۔ اس طرح سے را جو ہے یہاں پہ ہماری مرقق ہے، باریک ہو جائے گی۔ ہم میں بھی میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفوی ہے۔ غشاوتوں میں غین کو آپ نے پر پڑھنا ہے، غین پڑی زیر غی، غی، ٹھیک ہے۔ غشاو، غشو نہیں کہنا، غشا، شا، شا باریک جائے گی۔ اس طرح وتم یہاں پہ تم 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، ادغام الغنہ کرنا ہے۔ ولہم میں میم ساکن اظہار شفوی اور عذاب عظیم میں دال پہ نرمی سے ادا کرنا ہے الف مدہ، اور بن میں تنوین کی ہم یہاں پہ اظہار حلقی کریں گے۔ عظیم میں بھی وا کو پر پڑھتے ہوئے یا مدہ ادا کریں گے، یا مدہ کے بعد ہم عارضی وقف کر رہے ہیں تو مد عارض وقفی کرنی ہے، یہاں پہ آپ نے 6 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ الحمدللہ رب العالمین جی۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کافروں کے کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ الحمدللہ، یہاں تک ہمارا آج کا رکوع نمبر 1 تکمیل ہوتا ہے سورہ بقرہ، اور اب ایک بار اس کو پورے رکوع کو سن لیجئے، اس کے بعد اس کے ساتھ پریکٹس کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون اولئک
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی سی کوشش کو قبول فرما لے، جو غلطی خطا ہوئی اس کو معاف فرماتے ہوئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔